آج کا جو ہمارا سبق ہے عقیدۃ المسلمین کا دوسرا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ کتنا علم دین حاصل کرنا فرض عین؟ فرض سارے بولیں کتنا علم حاصل کرنا فرض عین؟ اچھا، فرض عین اس علم کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض علم۔ فرض عین اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہو، حساب و کتاب ہو، اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا فرض عین کہا جاتا ہے۔ تو صاحب عقیدۃ المسلمین کہتے ہیں کہ یجب علی کل مکلف، کہ ہر مکلف سے مراد عاقل بالغ جو مسلمان ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر مکلف مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ کتنا جی؟ تعلم قدر لا یستغنی عنہ، یعنی کم از کم اس کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے جس سے وہ بے نیاز نہیں ہے، یعنی جس کی ہر مکلف کو ضرورت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں من العقیدۃ والطہارۃ والصلاۃ والصیام والزکاۃ لمن تجب علیہ والحج علی المستطیع والمعاصی القلب والید والعین وغیرہ۔ فرماتے ہیں وہ علم جس سے کوئی بھی مکلف بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی یوں سمجھے کہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ ہاں، کوئی بھی اس کے بغیر مسلمان اگر کہلائے گا تو ادھورا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ وہ کس کا علم ہے؟ فرمایا عقیدے کا علم۔ کس کا علم؟ عقیدے سے مراد عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ کہا طہارت کا علم۔ طہارت بھائی جو ہے وہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کے کتنے فرائض ہیں، غسل کب کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، یہ ہے طہارت۔ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، یہ بھی طہارت کا حصہ ہے۔ اور وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، وضو کے اندر جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے۔ اگر عورت ہے تو حیض اور نفاس کے مسائل ہیں، عورت کو جب خون آتا ہے، ماہواری آتی ہے، اس کے مسائل عورت پر سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اور نفاس کے مسائل میں، یہ بھی عورتوں کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل جو یہ طہارت کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل عورتوں پر سیکھنا فرض عین۔ نماز کے مسائل اور طہارت کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ غسل واجب ہونے کے ساتھ ہوں کہ اس کا تعلق ہو، چاہے وضو کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے جی، چاہے حیض و نفاس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے مسلمان عورت ہو، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ فرض عین۔ طہارت ہو گئی جی، عقیدہ ہو گیا، دوسرا کیا ہو گیا؟ طہارت۔ اور تیسرا ہے نماز کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے فرض عین۔ نماز کے کتنے واجبات ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، ٹھیک ہے جی، نماز کی شرائط کتنی ہے، اور نماز کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا اس کے لیے فرض عین۔ نہیں سیکھے گا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اس کو کیسے نماز کا پتہ چلے گا کہ میری نماز درست ہو رہی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ پہلی کیا چیز ہے؟ عقیدہ۔ عقیدے میں کیا کیا آتا ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، یہ سارے جو بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو حق مانا، کتابوں کو حق مانا، دیگر انبیاء کو جو پچھلے ہم سب کو حق ماننا، ٹھیک ہے۔ یہ عقائد کا علم بھی حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور اس کے علاوہ طہارت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز کا علم حاصل کرنا فرض عین۔ چوتھے نمبر پر روزے کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین۔ ہاں، مطلب روزہ کن چیزوں سے چھوٹتا ہے، صحیح ہے، اور روزے کے لیے جو ہے وہ کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں جو بنیادی روزے سے متعلق مسائل ہیں، ان کا سیکھنا بھی فرض عین۔ زکوٰۃ کے متعلق مسائل کا سیکھنا بھی فرض عین، کیونکہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں میں سے وہ مسلمان کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت موجود ہو، یا اتنی رقم کا 52.5 تولہ چاندی جو ہے، اتنی رقم کا اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، کاروبار کا اتنا سامان اس کا موجود ہو، اور وہ ضرورت سے زائد ہو، اضافی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب
نصاب. اس کو کیا کہتے ہیں صاحب؟ نصاب. ایسا شخص ہے تو اس پر اس کے پاس اگر پیسہ ہے، اتنی چیز اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ واجب. تو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، واجب ہو، اس پر اس کے لیے کیا فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے. زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے. زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں سیکھے گا تو زکوٰۃ ادا کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ اپنے طور پر نکال رہا ہو، لیکن اس کو مسائل کا پتہ نہیں کہ بھئی کس کو دینا ہے اور کتنی رقم پر کتنی نکالنی ہے، کب نکالنی ہے. صحیح ہے. یہ سارے مسائل جو ہے وہ اس کے لیے جاننا ضروری ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے وہ حج کے مسائل سیکھے. ٹھیک ہے جی. اگر حج کے مسائل نہیں سیکھے گا تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ حج جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے. اور اسی طرح دل کے امراض، یعنی دل کے جو گناہ ہیں، ہاتھ سے کیے جانے والے گناہ ہیں اور آنکھ سے کیے جانے والے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر اعضاء سے کیے جانے والے گناہ ہیں، ان سے بچنے کا بھی علم حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ فرض عین ہے. کیونکہ کل بروز قیامت پوچھا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ انسان کا، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو سارا بدن گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک راہ پر چلے تو سارا بدن جو ہے وہ ٹھیک راستے پر چلتا ہے. وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ انسان کا دل ہے. تو اگر دل گناہ میں مبتلا ہوگا تو اعضاء خود بخود گناہ کریں گے. دل میں برا خیال آیا، پھر اس نے اس خیال کو جناب پورا کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا، پھر قدم کا استعمال کرے گا، پھر آگے چل کر جائے گا گناہ کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر دل ٹھیک رہے انسان کا تو دیگر اعضاء بھی اس کے ٹھیک رہیں. تو دل کی بیماریاں اس کا حل کیا ہے؟ کس علم کے ذریعے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ علم پڑھنے والے اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ فضیلت بیان کی گئی. صحیح ہے نا؟ اچھا، پھر حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ فرض ہے. یہ فرض ہے. یہ فرض وہی فرض ہے. وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے. طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے. نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، واجب ہے. حج فرض ہے تو حج کے مسائل سیکھنا واجب ہے. عقیدہ سیکھنا اس پر واجب ہے. ڈاکٹر بننا واجب نہیں، انجینئر بننا واجب نہیں. کہتے ہیں جناب اسکولوں کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وہ اشارہ دیتے ہیں اپنے اسکول کے علم کی طرف. تو اسکول کا علم حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے. اچھے سے اچھا بندہ دنیاوی علم حاصل کرے، اس میں کوئی شریعت کے لحاظ سے گناہ نہیں ہے. لیکن اسکول کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں اور اس کو وضو کرنا ہی نہ آتا ہو، نماز کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہ ہو، حج فرض ہے تو حج کا پتہ ہی نہ ہو، تو ایسا شخص کل بروز قیامت گناہگار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا تو فرض عین تھا لیکن اس نے حاصل نہیں کیا. اور اس چیز کا علم حاصل کرنا فرض عین نہیں تھا. صرف پیٹ کا گزارا ہے، کاروبار کرنا ہے نا، یہ فن ہے، ایک ہنر ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ علم ہے. اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا دنیا میں، اور جس کے بارے میں پوچھا جانا تھا اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. تو البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس علم سے کیا مراد ہے؟ علم دین مراد ہے. اور کتنا علم دین مراد ہے؟ بقدرے جس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ بچ سکے، اس کی عبادات جو ہے وہ درست ہو سکے. اور ایمان درست ہوگا کس سے؟ کہ عقیدہ درست ہو، اور عمل درست ہوگا کیسے؟ ان تمام چیزوں کا اس کو علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سبق کو جو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.